بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب گھومنے پھرنے کے بہت شوقین تھے۔ ایک روز اپنی خالہ سے ملنے لاہور گئے۔ خالہ کی بیٹی مینا ان کو اچھی لگی، سوچ لیا کہ شادی مینا سے کریں گے۔ ان دنوں ان کی والدہ ان کی دلہن ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ان کی شادی کسی امیر گھرانے میں کرنا چاہتی تھی۔ تاہم بیٹے کی خوشی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ بہن کے گھر چلی گئی اور مینا کی ماں نے ہاں کہہ دی۔ ابو کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا کہ جس لڑکی کو ایک نظر میں پسند کر لیا تھا وہی مل گئی تھی۔ ان دنوں ابو کی تنخواہ 300 روپے ہوتی تھی۔ وہ ساری تنخواہ دادی کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے، لیکن شادی کے بعد ان کے ذاتی اخراجات بڑھ گئے۔ وہ دادی سے رقم مانگتے۔ بیٹے کا بار بار پیسے مانگنا ہماری دادی کو اچھا نہ لگتا۔ اسی بات پر زندگی میں پہلی بار ابو اور دادی میں جھگڑا ہوا۔ دادی نے ذمہ دار بہو کو سمجھا اور خالہ کی بجائے ساس بن گئی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ نئی نویلی دلہن کا دیوانہ ہے، اس کے کہنے سے فضول خرچیاں کرنے لگا ہے۔ بہو حالانکہ ان کی سگی بانجی تھی، پھر بھی وہ ان کو بات پہ بات ڈانٹ دیتی۔ امی سارے گھر کا کام کرتی اور دادی ان کو ہر وقت پھوڑا اور بدسلیقہ کہہ کر رنجیدہ کرتی۔ سال بعد میری بڑی بہن آپا جیا پیدا ہو گئی۔ اب چھوٹی چھوٹی چپکلیشوں کے باوجود گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ پہلوٹی کی بیٹی ہوئی تو سب خوش تھے۔ گھر میں پہلی اولاد آئی تھی۔ ابو تو خاص طور پر مسرور تھے اور بیٹی کو اللہ کی رحمت کہتے تھے کہ اس کی پیدائش کے فوراً بعد ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر میں بچے کا اضافہ ہوا تو اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ میرے والدین کو بھی جیا کے لیے رقم درکار ہوئی۔ ابو تنخواہ تو ساری شروع سے ہی دادی کے حوالے کر دیا کرتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے بعد میں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد بیٹی کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنے کے لیے والد کو رقم کی ضرورت پڑنے لگی، جبکہ دادی اس بات کو بہو کے چونچلے خیال کرتی۔ گھر میں دوسری بار لڑائی اس بات پر ہوئی کہ وہ جیا کے لیے کھلونے لائے تھے۔ دادی نے کھلونے دیکھ کر پوچھا، بیٹا یہ کتنے کا ہے؟ والد نے جب قیمت بتائی دادی کی پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ بولی، عابد بچی پر ابھی سے اتنا خرچہ کرنے کے بجائے اس کے مستقبل کے لیے بچاؤ۔ اس بات پر ابو کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا کہ آپ میری بیوی سے تو خار کھاتی تھی، اب میری بچی سے بھی جلنے لگی ہیں۔ بس اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کا سکون ہی ختم ہو کر رہ گیا۔ جیا کے بعد کھایا، پھر میں پیدا ہوئی۔ اب 3 بچیاں ہو گئیں تو اخراجات اور بھی بڑھ گئے، جبکہ آمدنی میں اضافہ نہ ہوا۔ مہنگائی بھی بڑھ گئی تھی۔ گھر کی سربراہ اب میں دادی تھی۔ وہ ساری تنخواہ ابو کی ہر ماہ کی 2 تاریخ کو لے لیتی اور اپنی سمجھ اور حساب سے گھر کا خرچہ چلاتی۔ امی ابھی تک ان کی دست نگر تھی اور ابو بھی۔ ایک روز والدہ نے کہا کہ یہ بڑی بی کب تک تمہاری تنخواہ پر ناک بن کر رہے گی؟ ان کو ریٹائر کر دو اور تنخواہ مجھ کو دو۔ میں تمہاری بیوی ہوں اور بچوں والی ہوں۔ گھر کا خرچہ میں چلاؤں گی اور ان کو اتنا جیب خرچ دے دیا کروں گی جتنی ان کو ضرورت ہوگی۔ یہ بات دادی نے بھی سن لی اور رو کر بولی، ہاں تم بھی اس رقم پہ خرچہ چلا کر دیکھ لو۔ میں جس طرح کیفیت چوہاری سے اس رقم میں سارا مہینہ پورا کرتی ہوں یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میں تو اپنے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی ہوں۔ مدت سے اپنا کوئی جوڑا نہ لیا اور نہ کوئی جوتا لیا ہے۔ میرے کیا اخراجات ہے؟ سب اخراجات تو تم ہی لوگوں کے ہیں۔ امی بولی، اگر سارے اخراجات ہمارے ہیں تو ہم کو خرچ کرنے دیں۔ آپ کیوں میرے میاں کی کمائی کو ہر ماہ سنبھال لیتی ہیں؟ دادی کے رونے پر میرے والد کو رنج ہوا۔ وہ ماں کے بہت فرمانبردار تھے اور دادی بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ ہماری بزرگ تھی اور گھرانے کی بدخواہ بھی نہ تھی۔ بس والد نے بیوی کو ماں کے سامنے بولتے دیکھا تو غصے میں ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ بعد میں انہیں افسوس بھی ہوا، لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ ہر کام کر گزرتا ہے جس میں چھٹکارے کی ذرا سی بھی امید ہو۔ میری ماں کو بھی کسی نے تعویذ گندوں کی راہ دکھائی سو وہ ادھر کو چل پڑی۔ وہ ابو کو پہلے جیسا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس گھر سے انہوں نے کسی بابا سے تعویذ لیے اور گھر میں چھپا دیے۔ کسی طرح یہ تعویذ میری دادی کے ہاتھ لگ گئے، پھر تو جیسے طوفان آ گیا۔ دادی نے امی سے جھگڑا کیا، امی ہم کو لے کر میکے آ گئی۔ جب میرے والد گھر آئے، دادی جان نے ان سے کہا کہ وہ ہمیں لینے نانی اماں کے گھر نہ آئے۔ کافی دنوں کے انتظار کے بعد بلا آخر نانی نے خود ان کو فون کیا
تب وہ آ گئے اور خالہ کے سمجھانے پر ہم کو گھر لے گئے۔ وہ ہم کو بہت چاہتے تھے اور دادی بھی، دونوں ہی ہمارے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ دونوں پھوپھیاں بھی ہم پر فرفتہ تھی۔ کچھ دنوں بعد جب میری چوتھی بہن شیعہ پیدا ہوئی تو امی اور ابو کے درمیان کشیدگی اور بڑھ گئی۔ تنخواہ میں اضافہ نہ ہوا تھا۔ مسلسل ذہنی دباؤ سے والد صاحب مزید چڑچڑے ہو گئے۔ ایک دن کسی بات پر دادی اور اماں میں تلخ کلامی ہوئی تو ابو نے میری ماں کو بری طرح سے پیٹ ڈالا اور گھر سے نکل گئے۔ امی نے سکون کی گولیاں کھا لی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم چاروں امی سے لپٹ کر روتی رہیں۔ کافی دیر بعد امی کو ہوش آیا تو وہ ہم کو لے کر نانی کے گھر چل دی۔ میری بڑی بہنیں ان حالات کی وجہ سے سہمی رہتی تھی۔ نانی حیران تھی کہ آخر میری بیٹی کے بنتے بستے گھر کو کیا ہو گیا ہے۔ تاہم ابو کے امی پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے ہمارے ننیال والے ابو سے نفرت کرنے لگے۔ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہ ہمارے سامنے ہمارے والد کو برا بھلا کہتے۔ خالائیں تو ہمیں ہمارے سگے باپ سے ڈراتی۔ ایک دو بار ابو امی اور ہم کو لینے آئے تو ہم ڈر کی وجہ سے چھپ گئے۔ ہماری خالاؤں نے اپنا غصہ نکالنے کی وجہ سے ہمارے معصوم ذہنوں پر ظلم کیا کہ ہمیں ہمارے محبت کرنے والے باپ سے متنفر کر دیا۔ ہم ابو کو دیکھ کر رونے لگتے۔ ہمارے اس رویے نے میرے باپ کے ٹوٹے ہوئے دل اور بکھرے ہوئے دماغ پر اور بھی برا اثر ڈالا۔ حالات کچھ بھی صحیح، آخر ابو امی سے محبت تو کرتے تھے۔ ہمارے حالات بگاڑنے میں کچھ ہاتھ دادی کا بھی تھا۔ وہ بزرگانہ فراست اور حوصلے سے کام لینے کے بجائے بہو کو مورد الزام ٹھہرا دیتی تھی۔ ابو بھی انسان تھے، وہ پریشانی کے سبب صحیح نہ سوچ پاتے اور ان کو بیوی میں عیب نظر آنے لگتے۔ اس طرح ہمارے گھر کا سکون تباہ ہو گیا۔ اس بار جو ابو ہم کو لینے نانی کے گھر آئے، امی ان سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر ابو نے عدالت میں ہمیں اپنی کفالت میں لینے کے لیے کیس کر دیا تو امی نے بھی طلاق مانگ لی۔ ابو نے شرط رکھ دی کہ جب تک میری بچیاں مجھ کو نہ دو گی میں تم کو طلاق نہیں دوں گا۔ ماں کو اپنے جیون ساتھی پر جانے کیسا غصہ تھا، انہوں نے ہمیں ہمارے باپ کے حوالے کیا اور خود طلاق حاصل کر لی۔ اس واقعے کے بعد میرے والد کی ذہنی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ کسی صورت اپنی شریکہ حیات کو طلاق نہ دینا چاہتے تھے جو ان کی 4 بچیوں کی ماں تھی۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ خود فراموشی کی کیفیت میں رہنے لگے تو رشتہ دار ان کو پاگل کہنے لگے۔ تاہم اس پاگل پن میں بھی انہوں نے ہمیں فراموش نہ کیا اور ہمارا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہیں بلکہ حالات نے ان کو خود سے بیگانہ کر دیا تھا۔ تاہم ننیال والوں نے باپ کو خوفناک شخص بتا کر ہمارے معصوم ذہنوں کو جس طرح مضروب کیا تھا تو ہم اب بھی ان سے ڈرتے تھے۔ تاہم ان کے سائے میں ہم کو خاص قسم کے تحفظ کا احساس بھی ہوتا تھا۔ اس احساس کی وجہ سے ہمارا خوف رفتہ رفتہ دور ہونے لگا اور ہم اپنے والد سے پھر سے پیار کرنے لگے۔ دادی ہم سے بہت محبت کرتی تھی۔ پھوپھیاں بھی سارا دن ہماری ناز برادریوں میں گزار دیتی تھی۔ ہم پھر بھی تنہائی محسوس کرتے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے محروم تھے۔ ہماری امی ہم سے دور تھی۔ امی نے طلاق کے بعد پلٹ کر ہماری خبر نہ لی اور نہ ہم کبھی ان کی طرف جا سکے۔ دونوں گھرانوں میں ایسی دشمنی ہوئی کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ہمارے رشتہ دار مشترک تھے، تبھی کبھی ننیال والوں سے ملاقات ہو جاتی لیکن امی سے کبھی ملاقات نہ ہوئی اور نہ ہی ماں نے ہم سے کبھی ملنے کی کوشش کی، جیسے وہ ہم سے بھی تنگ تھی۔ لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ طلاق کے 4 سال بعد امی کے گھر والوں نے ان کی شادی دوسرے شہر میں کر دی، وہاں ان کے 2 بچے ہیں۔ امی اپنی زندگی سے مطمئن ہیں لیکن ہماری زندگی اجیرن کر گئی تھی۔ اگرچہ دویال میں ہم سے پیار کرنے والے بہت تھے لیکن ممتا کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ماں کے پیار کی کمی نے میرے اندر ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے میں ہر میٹھے بول پر اعتبار کر لیتی، ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست سمجھتی اور کسی کی ذرا سی بات میرے دل کا آئینہ چکنا چور کر دیتی۔ میری حساس طبیعت نے زندگی میرے لیے مشکل بنا دی، جبکہ بڑی بہنیں اور چھوٹی بہن خوش باش زندگی گزار رہی تھی۔ اب میں خوش رہنے کے لیے جھوٹے سہارے تلاش کرنے لگتی۔ انہی دنوں میری ملاقات افت سے ہو گئی۔ یہ لڑکی ہمارے محلے میں نئی آئی تھی۔ اس نے ہمارے ہی اسکول میں داخلہ لے لیا اور میری ہم جماعت ہو گئی تو ہم ساتھ اسکول جانے لگے۔ بظاہر وہ اچھی لڑکی تھی، کہنے کو میری دوست بن گئی، لیکن دل کے سمندر کی گہرائی کو ناپنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں بھی اس کی اصل کو نہ پہچان سکی۔ ہم نے ساتھ میٹرک کر لیا اور پھر ایک ہی کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت جتاتی تھی۔
میں بھی اس کی باتوں کو خلوص سمجھ کر متاثر تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے دل و ذہن اور سوچ پر قبضہ کر لیا۔ میں ایک خاموش طبیعت لڑکی تھی، جبکہ آفت اس کے برعکس تھی۔ وہ ہر ایک سے اچھے طریقے سے ملتی، لڑکوں سے بات کرنا اور راہ و رسم بڑھانا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ راہ چلتے ہوئے لوگوں سے باتیں کرنے لگتی تھی، اجنبیوں سے گل مل جاتی۔ مجھے اس کے طور طریقے پسند نہ تھے، مگر گھر میں بھی کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کو دوست جان کر دل کی بات بتا سکتی۔ ایک روز کالج جاتے ہوئے دو لڑکے ملے، انہوں نے ہماری طرف توجہ نہ دی اور پاس سے گزر گئے۔ تبھی آفت نے ان کو بلا لیا۔ جب وہ پلٹ کر ہماری طرف آئے تو ان سے اپنا تعارف کروایا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی کہ ہم کالج میں پڑھتے ہیں، فلاں کلاس میں، معلوم نہیں داخلہ کب جائے گا۔ وہ ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ دوسرا جس کا نام گل تھا وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں سخت نروس اور پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ بار بار آفت سے التجا کرنے لگی کہ چلو اب بھی، ہم کو بہت دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ کسی طور پر وہاں سے نہ ہٹ رہی تھی اور میرا خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے کندھا کھینچ کر آفت کو وہاں سے چلنے پر راضی کیا، لیکن چلتے چلتے بھی اس نے تیر پھینک ہی دیا۔ ان لڑکوں سے کہا کہ تم ذرا داخلے کے بارے میں پتہ کر کے کل ہمیں بتا دینا۔ حالانکہ یہ ایک فضول سی بات تھی، یہ معلومات ہم کالج سے بھی لے سکتے تھے، تاہم ان کو تو اس سے دوبارہ بات کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اگلے روز جب ہم اس جگہ سے گزرے تو وہ لڑکے ہمارے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ آفت کی باتیں کھل گئی۔ اس نے حفیظ اور گل خان کو اپنے گھر چائے پر مدعو کر لیا اور مجھے بھی گھر سے بلا لیا۔ اس وقت اس کے گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس روز حفیظ اور گل خان سے تفصیلی تعارف ہوا۔ وہ دونوں 4th ایئر کے طالب علم تھے۔ آفت نے ان سے میرا بھی تعارف کروایا۔ وہ اگلے محلے میں رہتے تھے جو ہمارے کالج کے راستے میں تھا۔ یوں اب ہماری روز ان سے ملاقات ہونے لگی۔ اب چائے پر مدعو کرنے کی باری ان کی تھی۔ انہوں نے ہمیں ایک ہوٹل میں بلایا۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن آفت نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ بس ایک بار چلی جاؤ، مجھے اکیلا نہ کرو، تو مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ گل خان جو بہت کم گو تھا اچھا لڑکا ہے، یا شاید مجھے اچھا لگا تھا۔ دونوں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھے۔ تبھی آفت نے اس سے فرمائش شروع کر دی۔ ایک بار وہ کھانے پینے کی چیزیں لائے، اس کے بعد وہ اس سے بہانہ کر کے ٹالنے لگی۔ میں نے آفت کو منع کیا کہ یہ سراسر فرمائش کرنا کہاں کی تمیز ہے، تو وہ بولی تمیز کو چھوڑو، میں جال بنا رہی ہوں، بھائی ہمیں کسی سے شادی بھی تو کرنا ہے، ان کی فیاضی بھی تو دیکھنی ہے۔ ماں باپ اپنے خاندان کے جن لڑکوں کے نام لیتے ہیں، تم دیکھو ان کو تو منہ پھیر لو۔ میں اس کی دلیل سن کر چپ ہو گئی۔ حفیظ کو آفت کی سی فطرت کا مالک تھا، سو وہ اسی کو پسند کرنے لگی، جبکہ گل جب بھی ملتا کم بات کرتا اور زور ہو جاتا۔ تاہم وہ میرا بہت خیال رکھتا۔ اگر میں آفت سے کہتی دیر ہو رہی ہے، بات مختصر کرو اور چلو، وہ کہتا ہاں یار حفیظ ہمیں بھی دیر ہو رہی ہے، کب تک فٹ پاتھ پر کھڑے باتیں کرتے رہیں گے۔ وہ اس کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ میری الجھن کو محسوس کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے۔ اب آفت میرے بغیر حفیظ سے ملنے لگی۔ ایک دن دونوں وہ آپس میں بات کر رہے تھے تو موقع پا کر گل نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکی سے دور ہو جاؤ اور یوں راستے میں کھڑے ہو کر بات مت کیا کرو۔ حفیظ یوں بھی اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ تمہاری سہیلی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے اور آگے چل کر دھوکہ دے گا۔ میں نے دبے لفظوں سے آفت کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری بات پر دھیان نہ دیا اور بولی تم اپنی فکر کرو، میں جان چکی ہوں کہ گل تمہارا بہت احساس کرتا ہے، تم اس کی طرف توجہ دو۔ یہ بات میں نے گل کو بتائی۔ اس نے کہا تمہاری سہیلی ٹھیک کہتی ہے، تم اجازت دو تو میں اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیجوں۔ اس بات کا ذکر مگر اپنی سہیلی سے مت کرنا۔ میں نے کہا کہ گھر کا پتہ تو تم جان گئے ہو، والدہ کو بھیجنا چاہو تو بھیج دو، میری دادی بھی ان سے مل کر خوش ہوں گی۔ گل اس طرح گھر کا پتہ پوچھ کر میری رضامندی لے رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ اور بہن کو ہمارے گھر بھیجا، اور جب وہ دوسری بار آئیں تو میرے رشتے کی بات کرتی۔ دادی نے کہا پہلے آپ کا لڑکا اور گھر دیکھ لوں پھر جواب دوں گی۔ اب جب آفت حفیظ سے بات کرنے کو ٹھہرتی تو گل مجھ سے بات کرنے لگتا تو اس کا دھیان ہماری طرف ہو جاتا۔ وہ پریشان ہو جاتی، اپنی پریشانی وہ حفیظ سے بیان کر دیتی تو ہمیں اس کے ارادوں کا علم جاتا، یعنی کہ وہ دونوں لڑکوں کو گھیر رہی تھی۔ گل خان پٹھان تھا، گورا اور خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی گل کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ حفیظ نے جب اس کی فرمائش پوری نہ کی، یعنی تحفے دینے بند کر دیے، تو اس کی توجہ گل کی طرف ہو گئی اور وہ اس میں دلچسپی لینے لگی، جس پر حفیظ نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے لڑکوں سے تحفے وصول کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں، یہ اچھے کردار کی نہیں ہوتی۔
اس بات نے افت کو بھڑکا دیا۔ وہ میری پھوپھی کے پاس گئی، ان کے سامنے گلحان کی جتنی برائیاں کر سکتی تھی کی۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی، پھوپھی نے اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی۔ میں اپنی پھوپھو سے بہت محبت کرتی تھی کیونکہ امی جان کے جانے کے بعد انہوں نے ہی ہمیں پالا تھا۔ انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ گلحان اچھا لڑکا ہے، اس نے مجھ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، سیدھے طریقے سے رشتہ بھجوایا ہے۔ پھوپھی نے میری بات کا یقین کر لیا اور مجھ کو گلے لگا لیا۔ بولی رو مت، میں تمہاری پسند سے ہی تمہاری شادی کرواؤں گی، ذرا مجھ کو اس لڑکے کے بارے میں تسلی کر لینے دو۔ بدقسمتی سے میں نے افت کے بارے میں پھوپھی کو کچھ نہ بتایا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ میری اس غلطی نے مجھے برباد کر دیا۔ پھوپھی نے گلحان کے بارے میں چھان بین کا فیصلہ کیا تو افت کے ذریعے، کیونکہ وہ گلحان والوں کو جانتی تھی اور وہی میری سہیلی تھی۔ انہوں نے میرے اپنے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو افت کے گوش گزار کر دی۔ افت نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی والدہ کے ذریعے تمام معلومات اکٹھی کر کے ان تک پہنچا دے گی۔ پھوپھی مطمئن ہو گئی۔ اس وقت تک میں نہیں جانتی تھی کہ حفیظ سے ٹھکرائے جانے کے بعد اب افت گلحان کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ تبھی اس کی والدہ ان کے گھر آنے جانے لگی۔ اب افت کو موقع مل گیا کہ ہم دونوں کو جدا کرنے کا۔ اس نے اپنی ماں سے اس معاملے کا کوئی تذکرہ نہ کیا مگر اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے گلحان کی طرف سے اپنے نام جعلی خطوط لکھے اور افت کی مرفت یہ خطوط میری پھوپھو کو پہنچے۔ سیدھی سادی پھوپھو نے ان خطوط کو پڑھ کر پوچھا، یہ لڑکیاں کون ہیں افت؟ اس نے بتایا ہمارے محلے کی ہیں، آپ کہیں تو ان کو آپ کے پاس لے آؤں، وہ خود آپ کو بتا دیں گی کہ گلحان کیسا لڑکا ہے، اپنی خوبصورتی کی آڑ میں لڑکیوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ مزید اطمینان کرنا ہو تو میری امی کے ساتھ اس کے گھر بھی جا کر دیکھ لیں، چھوٹا سا مکان ہے، آپ کو وہاں جا کر اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے مالی حالات بھی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ پھوپھو بات بڑھانا نہ چاہتی تھی کہ رشتوں کے معاملات میں وویلا اچھی بات نہیں تھی۔ افت کی کارستانی بتائے بغیر انہوں نے مجھ کو گلحان سے بات کرنے سے منع کر دیا، اور جب اس کے گھر والے رشتہ لینے آئے تو دادی نے پھوپھی رپورٹ کی روشنی میں ان لوگوں کو انکار کر دیا کہ اس بات کا گلحان کو بہت دکھ ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ کم از کم ایک بار مجھ سے ملے، لیکن افت حائل تھی، اس نے مجھ کو اس سے ملنے نہ دیا۔ دادی نے مجھ پر کڑی پابندی لگا دی۔ یوں افت کے جھوٹے بیان نے ہم دونوں کو جدا کر دیا۔ میں بہت افسردہ تھی مگر پھوپھی نے میرے غم کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں گلحان کا خیال دل سے نکال دوں، مگر یہ ایسا صدمہ تھا جس کو میں بھلا نہ سکی۔ FA کے امتحان کے بعد میری شادی دادی نے تایا کے بیٹے عمران سے کر دی۔ جو شخص نصیب میں تھا اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور زندگی گزار لی۔ لیکن آج بھی سوچتی ہوں کاش میری ماں ہم کو چھوڑ کر نہ جاتی تو میرا باپ بھی حواسناک ہوتا اور میرے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ نہ ہوتا، کیونکہ بیٹیوں کی خوشیاں اور دکھ ماؤں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔